فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں یہاں پر کتاب الدمۃ الثاقبہ، اور یہ ہے اس کا والیوم 1۔ ہم ریڈنگ کے پارٹ نمبر 13 پہ آ گئے ہیں، اور یہاں پر ہم قبضہ فدق کے حوالے سے معلومات حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ آئیے کتاب کے صفحہ نمبر 143 سے ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ قبضہ فدق۔ احتجاج طبرسی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب بیعت ابو بکر کا معاملہ مستحکم ہو گیا اور انہوں نے قدر سکون محسوس کیا تو سب سے پہلا کام یہ کیا کہ فدق پر اپنے آدمی بھیج دیے اور دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وکیل وہاں سے نکال دیا۔ وکیل جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے آ کر بی بی کو بتایا، اس وکیل نے، کہ مجھے سرزمین فدق سے نکال دیا گیا ہے اور حکومت نے زمین پر قبضہ کر لیا ہے۔ دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائیں اور فرمایا، ابو بکر رضی اللہ، تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ فدق حیات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم خدا سے مجھے دے دیا تھا، اور آپ نے قبضہ فدق بھی اپنی زندگی میں دے دیا تھا۔ فدق میں میرا ہی کارندہ رہتا تھا، تم نے مجھے کیوں بے دخل کر دیا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ نے کہا کہ دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اس بات کا کوئی گواہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نے آپ کو دیا تھا تو گواہ پیش کر دیں۔ جناب ام ایمن جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیا تھی، انہوں نے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ، کیا تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ ام ایمن اہل جنت سے ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ نے کہا کہ ہاں، میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرے لیے یہ فرمایا ہے اور میں نے سنا ہے۔ جناب ام ایمن نے فرمایا کہ اب جب کہ تم میرے جنتی ہونے کی گواہی دے رہے ہو تو میں گواہی دیتی ہوں کہ فدق نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو اس وقت دیا تھا جب ذات احدیت نے یہ آیت بھیجی تھی جس کو آیت ذی القربہ کہا جاتا ہے، اپنی قریب ترین عزیزہ کو اس کا حق دے دے۔ تو جناب ام ایمن کے بعد جناب حسنین علیہ السلام اور حضرت علی علیہ السلام نے بھی شہادت دی، تو ابو بکر رضی اللہ نے ان شہادتوں کو قبول کر کے فدق جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے حوالے کرنے کا لکھ دیا۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ آ گئے۔ عمر نے جناب سیدہ کے ہاتھ میں تحریر دیکھ کر پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ نے کہا کہ فدق کا قبضہ ہے، چونکہ ام ایمن، حسنین اور علی علیہ السلام نے گواہی دے دی ہے، اس لیے میں نے فدق دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس کر دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے وہ تحریر بنت نبی کے ہاتھ سے لے لی اور اسے پھاڑ دیا اور کہا کہ حسنین علیہ السلام کمسن ہے اور ام ایمن عورت ہے اور علی علیہ السلام شوہر زہرا سلام اللہ علیہ ہے، ان کی گواہی کیسے قبول ہوگی؟ اس وقت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے عمر رضی اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے تیرے شکم کو اس طرح چیرے، یہاں پہ ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ بطنوں کا کما بقرت کتابی، کہ اے تیرے جس شکم کو اس طرح چیرے جس طرح تو نے میری تحریر کو پھاڑا ہے۔ یہ کہہ کر بی بی نے ایک خطبہ دیا جو آگے چل کر ہم پیش کر رہے ہیں۔ پھر حضرت علی علیہ السلام ابو بکر رضی اللہ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، ابو بکر، جس چیز پر دختر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حکم خدا اور نبی سے قابض اور مالک ہو چکی تھیں، اب تم نے اس سے کیوں چھین لی ہے؟ ابو بکر رضی اللہ نے کہا کہ فدق تمام مسلمانوں کا مال ہے، اگر
اگر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے پاس اس کی ملکیت ہونے کے گواہ ہوں تو ہم اس کے حوالے کر دیں گے، ورنہ ان کا کوئی حق نہیں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا، ابو بکر رضی اللہ، کیا تم صرف ہمارے معاملے میں قرآن کے خلاف فیصلہ کرنے چلے ہو؟ ابو بکر رضی اللہ نے کہا کہ میں نے ایسا کب کیا ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں مسلمانوں کی کسی چیز پر قبضہ کر کے دعویٰ کر دوں کہ یہ میری ہے تو کیا تم گواہ مجھ سے مانگو گے یا مسلمانوں سے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ نے کہا کہ سیدھی سی بات ہے، چونکہ مدعی آپ ہوں گے اس لیے میں گواہ آپ سے مانگوں گا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں تم ایسا کیوں نہیں کر رہے؟ فدق کسے معلوم نہیں کہ حیات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فاطمہ سلام اللہ علیہ کے قبضے میں ہے؟ اب اگر مسلمان دعویٰ کرتے ہیں کہ فدق ہمارا ہے تو تمہیں مسلمانوں سے گواہ مانگنا چاہیے تھے، کیونکہ وہ مدعی ہیں، جیسا کہ تم نے مجھ سے کہا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ لاجواب ہو کر خاموش ہو گئے۔ عمر رضی اللہ نے کہا کہ علی علیہ السلام، ہم باتوں میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اگر کوئی گواہ ہے تو لاؤ ورنہ جاؤ۔ حضرت علی علیہ السلام نے عمر رضی اللہ کی طرف توجہ نہ دی اور ابو بکر رضی اللہ سے فرمایا کہ کیا تم قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہو؟ ابو بکر رضی اللہ نے کہا کہ ہاں، کرتا رہتا ہوں۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے معلوم ہے کہ آیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میں مصداق تطہیر دیگر افراد جو بھی ہوں ان میں دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً شامل ہیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ مجھے معلوم ہے، تب تم سب اس آیت کے مصداق ہو۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر چند لوگ دختر رسول کے خلاف کسی جرم کا دعویٰ کریں تو کیا کرے گا؟ حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ جس طرح دیگر مسلمان عورتوں کو اس جرم کی سزا دوں گا، اسی طرح دختر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دوں گا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے معلوم ہے ایسی صورت میں تو عند اللہ کافر ہو جائے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ نے کہا کہ وہ کس لیے؟ علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی شہادت مسترد کر کے لوگوں کی گواہی مان لے وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ جب اللہ تطہیر زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت دیتا ہے اور تو اللہ کی شہادت کو رد کر کے لوگوں کی شہادت قبول کرتا ہے تو پھر اسلام کہاں رہ جائے گا؟ جیسا کہ تو اب کر رہا ہے، تو نے اپنی رانوں پر پیشاب کرنے والے ایک عرب بدو کی بات مان کر دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حق سے محروم کر دیا کہ جو اسے حیات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خدا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم خدا سے دیا تھا۔ جب دربار برخاست ہوا اور عمر اور ابو بکر نے اپنے اپنے گھروں میں وہ چلے گئے تو ابو بکر رضی اللہ نے عمر کو اپنے گھر بلایا۔ جب عمر آ گئے تو ابو بکر نے کہا کہ آج علی علیہ السلام کی باتیں سن لی ہیں؟ عمر نے کہا کہ ہاں سن لی ہیں۔ ابو بکر نے کہا اگر ایسا ہوتا رہا تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ عمر رضی اللہ نے کہا میرا خیال تو یہ ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ ابو بکر رضی اللہ نے کہا کہ یہ بہت بڑا کام ہے، اس پر کون آمادہ ہوگا؟ عمر رضی اللہ نے کہا خالد ابن ولید سے کہتے ہیں کہ وہ آمادہ ہو جائے گا۔ خالد کو بلایا گیا۔ جب خالد آ گیا تو ابو بکر رضی اللہ، عمر رضی اللہ دونوں نے خالد سے کہا کہ ہم تجھ سے ایک بہت بڑا کام لینا چاہتے ہیں۔ خالد نے کہا جو کام لینا ہے میں حاضر ہوں، آپ کی خاطر میں علی علیہ السلام تک کو قتل کر سکتا ہوں۔ دونوں نے کہا بس کام بھی یہی ہے۔ خالد نے کہا پھر کہاں قتل کرنا ہے؟ ابو بکر نے کہا کہ آج ہم نماز پر علی علیہ السلام کو بلاتے ہیں، تم ان کے ساتھ کھڑے ہو جانا، آخری رکعت میں تشہد پر بیٹھتے ہوئے سلام سے پہلے میں اشارہ کروں گا اس وقت قتل کر دینا۔ سامعین ہم کتاب کو پڑھتے ہوئے پیج 146 پہ آ گئے ہیں۔ درمیان میں سلسلہ گفتگو چل رہا تھا تو میں نے پیجز کو بتانا مناسب نہیں سمجھا اور اب ہم پیج 146 پر ہیں۔ پھر لکھا ہے یہاں پہ کہ اسماء بنت امیس زوجہ ابو بکر اور والدہ خال المومنین محمد ابن ابو بکر رضی اللہ یہ مشورہ سن رہی تھیں۔ اس نے کنیز کو بھیج کر حضرت علی علیہ السلام کو اطلاع دی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا مجھے معلوم ہے مگر یہ لوگ مجھے میرے قاتل نہیں ہیں۔ آج میں نماز کے لیے مسجد میں جا رہا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے وضو کیا، مسجد میں آ گئے۔
جب نماز شروع ہو گئی تو پروگرام کے مطابق خالد حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ آن کھڑا ہوا۔ دوران نماز ابو بکر رضی اللہ نے سوچا کہ قتل علی علیہ السلام کا ہضم کرنا مشکل ہو جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ علی علیہ السلام کو مار کر ممبر اور مسند بھی گنوا بیٹھوں۔ نماز اپنے اختتام کے قریب ہوئی۔ تشہد میں بیٹھے ہوئے ابو بکر رضی اللہ فکر میں ڈوبے ہوئے تھے۔ تشہد میں اتنی طویل خاموشی کا وقفہ آ گیا کہ لوگ سمجھے کہ شاید ابو بکر کو سلام کہنا ہی بھول گیا ہے۔ لوگوں نے پیچھے سے اشاراتی طور پر کھانسنا شروع کر دیا۔ آخر ابو بکر رضی اللہ نے کہا کہ خالد جو کچھ تجھ سے کہا گیا تھا اس پر عمل نہ کر رہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی علیہ السلام نے پوچھا، خالد ان لوگوں نے تجھے کیا حکم دیا تھا؟ خالد نے کہا، انہوں نے مجھے حکم قتل دیا تھا۔ علی علیہ السلام نے پوچھا، کیا واقعاً تو مجھے قتل کرتا؟ خالد نے کہا، اگر ابو بکر رضی اللہ قبل السلام منع نہ کرتا تو یقیناً تعمیل حکم کی کوشش کرتا۔ علی علیہ السلام نے ایک ہاتھ خالد کے گلے میں اگلی طرف اور دوسرا ہاتھ گردن میں رکھ کر اسے اٹھا کر پھینکا، پھر اوپر چڑھ گئے۔ عمر نے چیخ کر کہا، علی علیہ السلام خالد کو مار ڈالیں گے۔ جو بھی حضرت علی علیہ السلام کے قریب آتا تھا کہ خالد کو چھڑائے، حضرت علی علیہ السلام اس کی طرف دیکھتے اور وہ ڈر کے مارے پیچھے ہٹ جاتا۔ خالد نیچے بھڑک رہا تھا۔ خالد کا وضو ٹوٹ گیا، کپڑے نجس ہو گئے۔ کسی نے عبداللہ ابن عباس کو بلایا۔ جناب عبداللہ نے آ کر عرض کیا، یا علی علیہ السلام، تجھے صاحب قبر اس کی بیٹی اور اس کے بیٹوں کا واسطہ اسے چھوڑ دیں۔ اس وقت حضرت علی علیہ السلام نے خالد کو چھوڑ دیا اور پھر واپس گھر آ گئے اور نماز عشاء گھر میں ادا کی۔ تو اس پیج یعنی کہ پیج 146 پر جو ہم ٹاپک پڑھ رہے تھے قبضہ فدق، وہ مکمل ہوا۔ اب پیج 147 پر آ گئے ہیں اور یہاں پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں خطبہ دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دربار ابو بکر رضی اللہ میں۔ یوں تو دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خطبہ موافق و مخالف ہر ایک نے نقل کیا ہے، البتہ ہم احتجاج سے نقل کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن حسن نے اپنے آبا سے روایت کی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ نے فدق واپس کرنے کا قطعی انکار کر دیا تو دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر اوڑھی، مہاجرین و انصار کی چند مستورات کو ساتھ لیا اور دربار میں آئیں۔ دیگر بیویوں نے آپ کے سامنے پردہ تانا۔ دختر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے گریہ کیا اور پھر خطبہ پڑھا۔ یوں خطبہ پڑھا کہ اللہ کے انعامات پر حمد ہے، اس کے الہامات پر شکر ہے، اس کی ابتدائی اور کامل تمام عمومی نعمات پر اسی کی ثنا ہے، اس کی تمام نعمات پر حمد ہے جس کا شمار کسی کے بس میں نہیں، جس کی جزا کسی صورت میں ممکن نہیں، جن کا ادراک ناممکن ہے۔ اتصال نعمات میں اضافے کو شکر سے وابستہ کیا ہے، اپنی مخلوق کو مزید دینے پر حمد چاہی ہے اور ان جیسی نعمات میں دوبارہ اضافہ فرمایا ہے۔ میں اللہ کے واحد اور لا شریک معبود ہونے کی گواہی دیتی ہوں، ایسا کلمہ جس کی تعویل خلوص ہے اور دلوں کی وابستگی کی ضمانت موجود ہے۔ اللہ نے فکر میں قندیل عقل روشن کی، آنکھوں سے اس کی رویت ناممکن ہے، زبانیں اس کی تعریف سے قاصر ہیں، وہم اس کی کیفیت سے عاجز ہے۔ لاشی لام الف شین چھوٹی ہے، لاشی سے اس نے آغاز کائنات کیا ہے، کسی پہلے سے موجود مثال کے بغیر اس نے ایجاد عالم کیا، اپنی قدرت سے تکوین کی اور اپنی مشیت سے ایجاد کی۔ وہ اس ایجاد میں ضرورت مند نہیں تھا، نہ ہی اسے عالم کی اس تصویر کشی میں کوئی فائدہ تھا۔ ہاں، اس سب کچھ سے اس کی حکمت کاملہ کا ثبوت ہے، اس کی اطاعت کی یاد دہانی ہے، اس کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے، اس کی مخلوق کے لیے دعوت عبادت ہے، اس کی دعوت توحید کی عظمت ہے، اور پھر اس نے اپنی اطاعت پر ثواب کا وعدہ فرمایا ہے اور اپنی نافرمانی پر سزا کا حکم سنایا ہے، تاکہ بندگان خدا معاصیت خدا سے بچے رہیں، تاکہ اس کی جنت پر رغبت زیادہ بڑھے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا باپ محمد عبد اور رسول خدا ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا باپ محمد عبد اور رسول خدا ہے۔ اسے اللہ نے بھیجنے سے پہلے فختار و مصطفیٰ بنا لیا۔ فے ہے تے الف رے
و مصطفیٰ بنا لیا تھا۔ مجتبیٰ بنانے سے قبل اللہ نے اس کا نام تجویز کیا تھا، بعثت سے قبل اللہ نے اسے مصطفیٰ بنایا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب کائنات عالم غیب میں پوشیدہ تھی، خیالوں کے رازوں میں محفوظ تھی اور پردہ عدم میں مخفی تھی۔ اللہ کو تمام ہو چکنے والے حالات کا علم تھا، زمانوں میں رونما ہونے والے تمام حادثات پر وہ محیط تھا، تمام امور کی حقیقت سے وہ آشنا ہے۔ اللہ نے انہیں اپنے احکام کی تکمیل کے لیے مبعوث فرمایا، اپنے احکام کو نافذ کرنے کی خاطر بھیجا، اپنی قضاء و قدر کو جاری کرنے کی خاطر بھیجا۔ آپ نے دیکھا کہ ہر قبیلے نے ایک علیحدہ دین بنا رکھا ہے، کچھ آتش پرستی میں مصروف ہیں، کچھ بت پرستی میں گھرے ہوئے ہیں، اللہ کی معرفت رکھنے کے باوجود منکرین خدا ہیں۔ اللہ نے میرے باپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جہالت کی تاریکیوں کو روشن کیا۔ میرے باپ کے ذریعے اللہ نے دلوں کی گرہ کشائی کی، اللہ نے آنکھوں سے نابینائی کی پٹی اتاری، چنانچہ وہ لوگوں میں علم ہدایت لے کر اٹھے۔ اللہ نے انہیں گمراہی سے نجات دی، میرے باپ نے انہیں راہ حق کی ہدایت دی، میرے باپ نے انہیں صراط مستقیم کی طرف بلایا، پھر انہیں انتہائی نرمی سے، ان کے اپنے ایثار جان سے، ان کی اپنی پسند اور مرضی سے اللہ نے واپس اپنے پاس بلا لیا ہے۔ چنانچہ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اس دار دنیا کی تکالیف سے آزاد ہو کر رب غفار کی رضا، ملک جبار کے پڑوس میں ملائکہ ابرار کے حلقے میں آرام سے ہیں۔ اللہ میرے باپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امین وحی پر درود و سلام بھیجے، ان پر اللہ کا سلام، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ اے بندگان خدا، ان کے بعد اب معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے، امر و نہیں تمہارے پاس ہے، تم اس کے دین اور وحی سے واقف ہو۔ اب تم اپنے اللہ کے امین اور دوسروں تک دین پہنچانے کے مبلغ ہو۔ اس حق کا ستون اعظم تمہارے درمیان موجود ہے، اس نے تم سے پہلے عہد لے رکھا ہے، ان کا کچھ بقیہ ہے جو وہ تمہارے درمیان بطور خلیفہ چھوڑ گئے ہیں۔ اللہ کی ناطق کتاب ہے، اللہ کا سچا قرآن ہے جو بلند پرواز نور ہے اور درخشندہ روشنی ہے، اس کی بصیرت غیر مبہم ہے، اس کے راز تشتز بام ہیں، اس کے ظواہر واضح ہے، اس کے شیعہ اس پر رش کرتے ہیں، اپنے پیچھے چلنے والوں کے لیے رضائے رب کا قائد ہے، اس کا سن لینا بھی نجات ہے، اسی کے ذریعے اللہ کی روشن حجتیں حاصل کی جا سکتی ہیں، اس کی ہر عظیمت تفسیر شدہ ہے، اس کے حرام سے ڈرایا گیا ہے، اس کے دلائل ہر دور پر محیط ہیں، اس کی ہر دلیل کافی ہے، اس کے فضائل بکھرے ہوئے ہیں، اس کی رخصت بخشی گئی ہے، اس کے احکام لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے ایمان کو شرک سے تطہیر کی خاطر فرض کیا ہے، نماز کو تکبر سے بچانے کی خاطر واجب کیا ہے، زکوٰۃ تزکیہ نفس اور وسعت رزق کے لیے فرض ہوئی ہے، اللہ نے روزہ خلوص پر ثابت قدمی کے لیے فرض کیا ہے، حج کو دین کی مضبوطی کے لیے فرض کیا ہے، عدل کو دلوں کے میل دور کرنے کی خاطر واجب کیا ہے، اللہ نے ہماری اطاعت تنظیم امت کے لیے فرض کی ہے، اللہ نے ہماری امامت فرقہ پرستی سے تحفظ کی خاطر فرض کی ہے، اللہ نے جہاد کو عزت اسلام اور ذلت کفر کے لیے واجب کیا ہے، اللہ نے صبر اجر میں اضافے کی خاطر واجب فرمایا ہے، اللہ نے امر و نہی کو عوامی مصالح کی خاطر واجب بتایا ہے، والدین سے حسن سلوک ناراضگی خالق کی ڈھال ہے، صلہ رحمی عمر میں اضافے کے لیے واجب ہے، اللہ نے قصاص انسانی زندگی کے تحفظ کی خاطر فرض کیا ہے، منت و وفا کرنے کو اللہ کے بخشش کا ایک ذریعہ بنایا ہے، ناپ اور تول میں کمی سے اس لیے روکا ہے تاکہ کسی کو خسارہ نہ ہو، رجز سے تحفظ کی خاطر
اللہ نے شراب خوری کو حرام کیا ہے۔ لعنت الہیہ سے بچنے کی خاطر تہمت زنا کی سزا مقرر کی ہے۔ پاک دامنی کو عام کرنے کی خاطر چوری سے منع کیا ہے۔ اپنی ربوبیت خالصہ کے تحفظ کی خاطر شرک کو حرام کیا ہے۔ لہٰذا اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مسلمان ہو کر ہی موت کو گلے لگانا۔ جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے یا جس چیز سے اللہ نے روکا ہے اس میں ان کی اطاعت کرو۔ بندگان خدا میں سے علماء ہی خوف خدا رکھتے ہیں۔ لوگوں، یقین رکھو میں فاطمہ سلام اللہ علیہا ہوں اور میرا باپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ 1000 مرتبہ میں یہ بات کہہ سکتی ہوں، میں جو کہہ رہی ہوں غلط نہیں کہہ رہی، میں جو کچھ کروں گی بے قاعدہ نہیں کروں گی۔ تمہارے مابین تمہارے لیے رسول آیا ہے، جو تم کہتے ہو اس کے لیے بڑا شاق ہے، تمہارے معاملے میں بڑے حریص تھے، مومنین کے لیے رؤوف و رحیم تھے۔ اگر تم اس کا احترام کرتے اور اسے پہچانتے، تم میں سے وہ کس کی عورت ہے جو یہ کہہ سکے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا باپ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی میرا چچا زاد ہے۔ تم سے کوئی نہیں، بہترین اور قابل فخر رشتہ ہے۔ انہوں نے بلا لومہ لائم، لام واو میم حمزہ ہے، لام الف حمزہ میم، انہوں نے بلا لومہ لائم تبلیغ رسالت کی۔ وہ مشرکین کے عقائد سے متنفر تھے۔ انہوں نے راہ خدا کی دانش مندی اور نصیحت سے دعوت دی، اور وہ بتوں سے دور تھے، سروں کو اڑاتے تھے، حتیٰ کہ تمام لوگ شکست کھا کر بھاگ گئے، حتیٰ کہ رات کی تاریکی صبح کے اجالے میں بدل گئی اور حق خالص کھل کر سامنے آ گیا۔ رکن دین گویا ہوا، شیاطین کی بولتی بند ہو گئی، نفاق کے دائی دب گئے، کفر کی تمام گرہیں کھل گئیں۔ کلمہ اخلاص چند سفید رو افراد کے لیے ان کی زندگی بن گیا، اور وہ ہیں جن سے اللہ نے ہر قسم کا رجز دور رکھے ان کے کما حقہ طاہر ہونے کا اعلان فرمایا۔ تم اس وقت جہنم کے کنارے پر تھے، اللہ نے تمہیں میرے باپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اس جہنم سے نجات دی۔ وہ وقت یاد ہے جب راستوں پر کھڑے ہو کر پیتے تھے اور انتہائی ذلت سے تمہیں روٹی کا ٹکڑا نصیب ہوتا تھا، تمہیں ہر وقت ارد گرد لوگوں کے آ جانے کا دھڑکا لگا رہتا تھا۔ اللہ نے میرے باپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اس ذلت سے بہت قربانیوں کے بعد تمہیں نجات دی۔ حالانکہ بہت سے لوگ عرب کے بھیڑیے اور اہل کتاب سے مرتد افراد نے ان کی راہ میں قدم قدم پر کانٹے بچھائے۔ جب بھی ان لوگوں نے آتش جنگ بھڑکائی، اللہ نے اسے بجھا دیا۔ جب کہیں شیطان نے سینگ نکالا یا جہاں کہیں مشرکین نے حادثہ رونما کرنے کی کوشش کی، میرے باپ نے اپنے بھائی کو ان شعلوں میں جھونک دیا۔ اس نے کبھی منہ نہ موڑا، حتیٰ کہ اس نے اپنی شجاعت سے فتنے کو ختم کر دیا اور اپنی تلوار سے جنگ کے شعلے بجھا دیے۔ اس کا نصب العین فقط ذات توحید ہوتی تھی، اس کی کوشش فقط امر خدا کی کامرانی ہوتی تھی۔ ہر جگہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سائے کی طرح قریب رہا، ہمیشہ اولیاء خدا میں سردار رہا، ہمیشہ آمادہ جنگ رہا، ہمیشہ اسلام کی تبلیغ کرتا رہا، ہمیشہ کوشش کرتا رہا، ہمیشہ مصائب جھیلتا رہا، اور تم اس وقت اپنے خیام میں بیٹھ کر آرام سے مزے اڑاتے رہے، تم کنارہ کش رہے، غنیمت حاصل کرتے رہے، امن سے بیٹھے رہے، ہم پر مصائب ٹوٹنے کا انتظار کرتے رہے، آنے جانے والوں سے حالات جنگ پوچھتے رہے، ہر جنگ میں یکسو رہے اور ہر شدت جنگ میں پیٹھ دکھاتے رہے۔ جب اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دارالانبیاء علیہ السلام کو منتخب کیا، اس جگہ کو پسند کیا جو اس کے مصطفیٰ افراد کے لیے ہے، تمہارا پوشیدہ نفاق ظاہر ہو گیا، شک کی چادر تم پر چھا گئی، گمراہ کنندوں کا سربراہ بولنے لگا، بھاگنے والوں کا سر چشمہ
پھوٹ نکلا، باطل نوازوں کے منہ سے جھاگ بہنے لگی، وہ تمہارے درمیان گھس گیا، شیطان نے اس کے سر سے اپنے سینگ نکال لیے، اس نے تمہیں بلا لیا، اس نے دیکھا کہ تم اس کی دعوت پر لبیک کہو گے، تم لغزش کو دیکھنے لگے، اس نے تمہیں اٹھنے کو کہا، اس نے دیکھا کہ تم تو بڑے ہلکے تھے، اس نے تمہیں آمادہ کیا اور تمہیں اپنی ہاں میں ہاں ملانے والا دیکھا، تم نے اپنے اونٹ کو چھوڑ کر دوسرے پر علامت لگا دی، تم نے اپنے گھاٹ کو چھوڑ دیا اور دوسرے سے پانی پینے لگے، مگر یاد رکھو وعدہ گاہ قریب ہے، یہ زخم بہت گہرا ہے، یہ زخم مندمل ہونے والا نہیں ہے، ابھی تک تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ رکھا تھا، تم نے جلد بازی کی اور تمہارا یہ خیال تھا کہ فتنہ بھڑک اٹھے گا، حالانکہ تم خود فتنے میں کود چکے ہو، جہنم کفار پر غالب ہے، افسوس ہے تم پر، کیا کرو گے اور کہاں ڈگمگائے پھرو گے؟ کتاب خدا تمہارے سامنے ہے، اس کے معاملات واضح اور احکام روشن ہیں، اس کے دلائل لاجواب ہیں، قرآن کی جھڑکیاں واضح ہیں، قرآن کے معاملات غیر مبہم ہیں، تم نے قرآن کو بہت پیچھے پھینک دیا ہے، کیا یہ سب کچھ قرآن سے نفرت کا نتیجہ ہے جس میں تمہیں غور کرنا تھا؟ اب کیا قرآن کے علاوہ کسی چیز سے فیصلہ کرو گے؟ ظالمین کا انجام بہت برا ہوگا، جو بھی قرآن کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا اس سے قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ خاسرین سے ہوگا، تم بہت کم دن ہی زندہ رہو گے، کیا یہ نفرت ختم ہو جائے گی؟ کیا اس نفرت کے قائد رہ جائیں گے؟ پھر تم اس کی چنگاریوں کو پھونکنے لگے ہو، تم اس آگ پر تیل ڈال رہے ہو، تم گمراہ کن شیطان کی پکار پر لبیک کہہ رہے ہو، تم دین جلی کے انوار کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہو، نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو مٹانے کے درپے ہو، جھاگ بنائے ہوئے گدلے پانی سے پی رہے ہو، تم اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرخ جنگ اور مصائب میں دھکیل رہے ہو، لیکن ہم اس شخص کی مانند صبر کریں گے جس کا گوشت چھریوں سے کاٹا جا رہا ہو اور نیزے کی انی دل میں پیوست کی جا رہی ہو۔ آج تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ ہماری وراثت ہی نہیں، کیا زمانہ جاہلیت کے فیصلے کرنا چاہتے ہو؟ یقین رکھنے والوں کے لیے اللہ سے زیادہ بہتر ثالث کون ہو سکتا ہے؟ کیا تم اس حقیقت سے بے خبر ہو؟ نہیں، آفتاب نصف النہار کی طرح حقیقت تمہارے سامنے روشن ہے، اے مسلمانوں، تم جانتے ہو میں اس کی بیٹی ہوں، میں اس کی وراثت کی سب سے زیادہ حقدار ہوں۔ اے ابو قحافہ کے بیٹے، کیا قرآن میں کہیں یہ بات ہے کہ تو اپنے باپ کی میراث لے اور میرا اپنے بابا کی میراث میں کوئی حصہ نہ ہو؟ تو نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت بڑا اتہام باندھا ہے۔ کیا عمدن تم نے کتاب خدا کو چھوڑ دیا ہے اور اسے اپنی پشت پیچھے پھینک دیا ہے؟ جب قرآن کہتا ہے کہ قرآن جناب یحییٰ اور جناب زکریا علیہ السلام کے واقعے میں دعائے زکریا کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے اللہ، مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عنایت فرما جو میرا اور آل یعقوب علیہ السلام کا وارث ہو، اور پھر قرآن کہتا ہے کہ کتاب خدا میں اقربا بعض کی نسبت بعض زیادہ حقدار وارث ہیں، یہ بھی قرآن ہی فرماتا ہے۔ اللہ تمہیں اولاد کے سلسلے میں وصیت کرتا ہے کہ بیٹے کو 2 بہنوں کے برابر حصہ دو، یہ بھی اللہ نے فرمایا ہے۔ اگر متوفی ترکہ چھوڑ جائے تو والدین اور اقربین کے ساتھ نیک وصیت پر عمل کرنا بھی متقین کا فریضہ ہے۔ تم نے یہ فرض کر لیا ہے کہ میرا کوئی حصہ نہیں ہے، میں اپنے باپ کی وارث ہی نہیں، میرا باپ سے کوئی رشتہ نہیں۔ کیا قرآن میں تمہارے لیے کوئی مخصوص آیت موجود ہے جس میں میرے باپ کو اس حکم سے باز رکھا گیا ہو؟ یا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ 2 مختلف مذہب رکھنے والے ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوتے؟ کیا تمہارے خیال میں اور میرا باپ ایک مذہب پر نہ تھے؟ یا کیا تم میرے باپ اور چچا زاد کی نسبت احکام قرآن کے زیادہ عالم ہو؟
آج دیکھ لے تیرے سامنے اپنے باپ کی میراث سے محروم ان قریب ہو کر جانے والی بنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کل یوم حشر تیرا دامن پکڑے گی۔ میرا بہترین ثالث اللہ ہے، وکیل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور باطل پرست دربار قیامت کے دن گھاٹے میں رہیں گے۔ اس دن تم پشیمان ہوں گے، لیکن یہ پشیمانی تمہیں کوئی فائدہ نہ دے گی۔ ہر آغاز کا انجام ہوتا ہے، اور ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پہ رسوا کن اور نہ ختم ہونے والا دائمی عذاب آتا ہے۔ اس کے بعد دختر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے نقیبوں کا گروہ، اے ملت کے ارکان، اے اسلام کے محافظوں، میرے حق میں یہ کیسی دھاندلی ہے؟ میری جائیداد کے سلسلے میں یہ کیسی ایجاد ہے؟ کیا میرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا نبی باپ نہیں فرماتا تھا کہ انسان کا تحفظ اس کی اولاد میں ہے؟ کتنا جلدی تم نے دین بدل دیا ہے، کتنا جلدی تم بدل گئے ہو۔ جو کچھ میرا حق ہے تم میں لینے کی طاقت ہے، جو میرا مطالبہ ہے اسے وصول کرنے کی تم میں قوت ہے۔ وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو تم کہتے تھے کہ وفات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بڑا رخنہ ہے، اس کی غیبت سے زمین تاریک ہو گئی ہے، آفتاب و ماہتاب گہن زدہ ہو گئے ہیں، اس کی مصیبت میں ستارے ٹوٹ رہے ہیں، پہاڑ گریا کنا ہے، ناموس پامال ہو گئی ہے، آپ کی وفات سے عزت کا جنازہ نکل گیا ہے، لیکن بخدا یہ اس سے بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑا حادثہ ہے، اس جیسی مصیبت کبھی نہیں آئے گی، اتنی جلد کوئی جان لیوا حادثہ نہیں ہوگا۔ کتاب خدا تمہارے گھروں میں اعلان کر رہی ہے، تمہاری صبح و شام اعلان ہو رہا ہے، تمہارے پاس منادی ندا کر رہا ہے، تلاوت قرآن کرنے والا بتا رہا ہے کہ حق بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے، کہ حق بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ ہاں، اس سے قبل بھی انبیاء علیہ السلام و رسول الہیہ کے سلسلے میں واضح فیصلے اور حتمی قضا موجود ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا ہی تو رسول خدا ہی تو ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں یا شہید کر دیا گیا تو تم اپنے سابقہ قدموں پر پھر جاؤ گے، لیکن یاد رکھو جو اپنے سابقہ قدموں پر پھرا وہ اللہ کو ذرہ بھر بھی نقصان نہیں دے سکے گا، اور اللہ شکر گزاروں کو جزائے خیر ہی دے گا۔ اے قبلے والو، آنکھیں کھولو، میرے بابا کی میراث لٹ رہی ہے اور تم دیکھ رہے ہو، سن رہے ہو، اور تم سب جمع ہو، تمہیں دعوت دی جا رہی ہے، لیکن تم حیرت میں ہو، تم خاندان والے ہو، تم مالدار ہو، تم بات کر سکتے ہو اور طاقت رکھتے ہو، تمہارے پاس ہتھیار بھی ہیں اور ڈھال بھی ہے، تمہیں دعوت دی جا رہی ہے اور تم کوئی جواب نہیں دیتے، تمہیں فریاد کی جا رہی ہے اور تم فریاد رسی نہیں کرتے، حالانکہ تمہاری فریاد رسی معروف ہے، تم خیر و صلاح میں مشہور ہو۔ ہم اہل بیت علیہ السلام کی وہ نجابت اور وہ مجتبی ہونا جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اس کے لیے تم پورے عرب سے لڑے، تم نے مصائب اور مشکلات برداشت کی ہیں، تم نے قبیلوں کو شکستیں دی ہیں، تم نے اس کا دفاع کیا ہے۔ جب اسلام کی چکی ہمارے حق میں چلی، زمانے کا دودھ تمہارے سامنے بہا، شرک کی بنیادیں ڈھہ گئیں، اتہامات کے طوفان تھم گئے اور کفر کی آگ بجھ گئی، مصائب اور تنگی کے دن گزر گئے، سلسلہ دین مضبوط ہو گیا، سامنے آنے کے بعد تم کہاں چلے گئے؟ ظاہر ہونے کے بعد تم کہاں چھپ گئے؟ آگے بڑھنے کے بعد کیوں پیچھے ہٹ گئے؟ ایمان کے بعد کیوں مبتلا شرک ہو گئے ہو؟ بد نصیب ہے وہ قوم جو اپنی قسم کو توڑ دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہر بدری کا ارادہ کر لیں، حالانکہ ابتدا انہی نے کی تھی۔ کیا ان سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، بشرطے کہ تم مومن ہو۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ تم ہمیشہ کی ذلت پر راضی ہو چکے ہو، جو قرب کا زیادہ حقدار تھا اسے تم نے دور کر دیا ہے۔ اگر تم اور روئے زمین کے تمام باسی بھی کافر ہو جائیں تو بھی اللہ بے نیاز اور محمود ہے۔ جو کچھ میں نے کہا ہے یہ جانتے ہوئے کہا ہے کہ تم اس ذلت کے سامنے جھک چکے ہو جو تم پر مسلط کر دی گئی ہے۔ تمہیں اس دھوکے کا
احساس ہو چکا ہے جس سے تمہارے دل بخوبی آشنا ہیں، اور یہ صرف میرے دل کا غبار تھا، دل کے پھپولے تھے اور اتمام میں حجت تھا۔ اس کی لعنت ہمیشہ تک تمہارے ساتھ رہے گی، غضب خدا سے موصوف رہے گی، دائمی رسوائی ہوگی، اللہ کی دلوں پر چھا جانے والی آگ سے متصل رہے گی۔ جو کچھ تم نے کیا ہے نگاہ قدرت کے سامنے ہے، عنقریب ظالم جان لیں گے کہ کس انجام سے دوچار ہوئے ہیں، اور میں تمہارے نذیر کی بیٹی ہوں، تمہیں عذاب شدید سے اب بھی ڈراتی ہوں۔ تم اپنا کام کرتے رہو، ہم اپنا کام کریں گے، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ اس خطبے کے بعد بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر نبی کی طرف متوجہ ہو کر عرض کیا کہ بابا تیرا ٹکڑا پارا پارا ہو گیا، بابا مصائب کے وہ پہاڑ ٹوٹے ہیں کہ اگر دنوں پر آتے تو دن راتوں میں بدل جاتے۔ بی بی واپس گھر آ گئی اور صاحب فراش ہو گئی۔ دن بدن مرض بڑھتا گیا، اسقاط محسن کا درد روز بروز فزوں تر ہوتا گیا۔ ایک دن عمر اور ابو بکر رضی اللہ نے حضرت علی علیہ السلام سے دختر زہرا کا حال پوچھا تو آپ نے بتایا کہ زندگی کے آخری ایام میں ہے۔ ان دونوں نے کہا کہ اگر آپ ہمیں اجازت لے کر دیں تو جو کچھ ہم سے ہو گیا ہے ہم اس کی معذرت کر لیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے دختر رسول سے فرمایا، اے رسول کی دختر، نیک اختر فلاں فلاں دروازے پر کھڑے ہیں اور آپ کی عیادت کرنا چاہتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے جواب دیا کہ یہ گھر آپ کا ہے اور آزاد دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی کنیز ہے، اور جیسا آپ مناسب ہو ویسا کریں۔ پھر لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ پھر پردہ بنا لیں۔ بنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ بنایا، یہ دونوں اندر داخل ہوئے اور کہا، اے دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، اب ہم سے راضی ہو جائیں۔ بی بی نے فرمایا، تمہیں اس بات کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ ان دونوں نے جواب دیا، ہمیں اعتراف ہے کہ ہم نے آپ پر ظلم کیا ہے۔ بی بی نے فرمایا، اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو پھر جو کچھ میں پوچھوں اس کا وہی جواب دو جو تمہیں معلوم ہو۔ ان دونوں نے کہا، آپ جو چاہیں پوچھیں۔ بی بی نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتی ہوں کہ کیا تم نے میرے نبی بابا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ میرا حصہ ہے، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی؟ تو ان دونوں نے کہا کہ بالکل ہم نے آپ کے بابا سے سنا ہے۔ اس کے بعد بی بی نے دونوں ہاتھ سوئے آسمان بلند کیے اور عرض کیا، اے اللہ، ان دونوں نے مجھے تکلیف دی ہے، میں ان دونوں کا شکوہ تیری بارگاہ میں اور اپنے بابا کو کرتی ہوں۔ بخدا میں کبھی تم دونوں سے راضی نہیں ہوں گی حتیٰ کہ میں اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر اسے بتاؤں کہ تم دونوں نے مجھ سے کیا سلوک کیا ہے، بس وہی تمہارے سلسلے میں میرا ثالث ہوگا۔ یہ سن کر ابو بکر رضی اللہ رونے لگے۔ عمر رضی اللہ نے کہا کہ کیا ایک عورت کی باتوں سے آنسو بہانے لگے ہو؟ سامعین، یہاں پر پیج 161 پر یہ تمام تفصیلات جو کہ خطبہ دختر رسول دربار ابو بکر رضی اللہ میں کے عنوان سے ہم پڑھ رہے تھے یہاں پر مکمل ہوئی۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم پڑھیں گے وفات دختر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔